بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ محاوروں کے بارے میں بات ہو جائے۔ محاورے تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی کے بارے میں کچھ روایت ہوتی ہیں کہ یہ کیوں وجود میں آئے۔ تو چلیے ایک سنتے ہیں، جو آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا، یک نہ شد تو شد، جس کا مطلب سبھی جانتے ہیں اور یہ محاورہ متروک بھی نہیں، لیکن اس سے منسوب روایات کم لوگوں کو ہی معلوم ہوگی۔ کسی قصبے میں ایک درزی رہتا تھا۔ لوگ اپنے لباس کے علاوہ اپنے عزیزوں کی موت پر کفن بھی اسی سے تیار کرواتے تھے۔ اس کی دنیاوی اور ظاہری خوشحالی اس قصب حلال کے علاوہ ایک اور ذریعے کی بھی مرہون منت تھی۔ اس نے کہیں سے ایک علم سیکھ لیا تھا جس کی مدد سے وہ کفن چرایا کرتا تھا۔ اس کی واردات کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کے تیسرے پہر قبرستان پہنچ کر کسی تازہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاتا اور کوئی عمل کرتا جس کے تحت قبر شک ہو جاتی اور مردہ باہر آ کر اپنا کفن اس سے خود ہی پیش کر دیتا۔ درزی کفن ہتھیانے کے بعد دوسرا عمل کرتا اور مردہ دوبارہ قبر میں لیٹ جاتا اور قبر بند ہو جاتی۔ اس طرح وہ نیک کمائی میں حرام شامل کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا رہا، جس کا خمیازہ تو بعد از موت ہی ہے۔ تاہم اس کی ظاہری خوشحالی نے اس کے ایک ملازم کو تشویش میں مبتلا کر دیا، جس سے کافی تگ و دو کے بعد اس خوشحالی کا راز جان لیا اور بزد ہوا کہ اسے بھی یہ علم سکھایا جائے۔ درزی نے بہت ٹالا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر درزی نے ہتھیار ڈال دیے اور علم سکھانے پر راضی ہو گیا، مگر استادوں والی فنکاری اور کمال ہوشیاری سے سکھانے کی رفتار سست، ادھر شاگرد کی بے چینی اور آرزوئے خوشحالی تیز تر تھی۔ قدرت کی ستم ظریفی کے دوران تعلیم و تربیت استاد کو اپنے کسی عزیز کی موت پر ماں اہل و عیال پڑوس کے دوسرے گاؤں میں جانا پڑا۔ 3-4 دن انتظار کے بعد شاگرد کا پیمانہ صبر چھلک گیا اور اپنی تعلیم کے نامکمل ہونے کے پرواہ کیے بغیر قبرستان پہنچ گیا اور ایک تازہ قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر عمل شروع کر دیا۔ کمال حیرت کہ مردہ باہر آ گیا اور اپنا کفن اتار کر پیش کر دیا۔ چھپ چھپا کر استاد کا پیچھے کرنے والے شاگرد کو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس نے کفن قابو کیا اور مردے کو واپسی کا حکم دے دیا، مگر مردہ ٹس سے مس نہ ہوا کہ اسے عامل کے دوسرے عمل کا انتظار تھا جس کے تحت اس کی واپسی ہوتی۔ صورتحال سے گھبرا کر شاگرد پیچھے ہٹا، مگر مردے نے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے، اور وہ بھی اتنا کہ آگے بڑھتا گیا جتنا شاگرد پیچھے ہٹتا۔ قصہ مختصر، اس طرح مردے کی مائیت میں راتوں رات اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے گاؤں پہنچا، جہاں دوسری بری خبر اس کی منتظر تھی۔ استاد اسی شام اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا تھا اور ساتھ ہی عمل کا دوسرا حصہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ شاگرد کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ صبح کا اجالا مردے کا راز بھی تشت ازبام کر دے گا۔ وہ اضطراری کیفیت میں استاد کی قبر پر پہنچا اور عمل کے ذریعے استاد کو باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ استاد باہر آیا اور میکینکی انداز میں اپنا کفن پیش کر دیا۔ شاگرد نے کہا، استاد کفن نہیں، مجھے تو وہ عمل بتائیے جو میرے پیچھے کھڑے اس مردے کو واپس قبر میں پہنچا دے۔ لیکن استاد کی طرف سے جواب نہ آنا تھا، نہ آیا۔ یہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹا، استاد بھی 2 قدم آگے بڑھا۔ اب صورت یہ تھی کہ ایک مردہ پیچھے اور دوسرا آگے، دو مردوں سے گھبرا کر چیختے ہوئے جنگل کی طرف بھاگا کہ یک نہ شد دو شد۔